لیکن میں حکومتی پارٹیاں تو اپنی جگہ، لیکن اپوزیشن پارٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ دھرنے کی حمایت کریں، پیٹرولیم کے حوالے سے وہ اپنا موقف پیش کریں، اس کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ جماعت اسلامی اپنی پارٹی کے لیے نہیں لڑ رہی، لیڈر کے لیے نہیں لڑ رہی، 25 کروڑ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے لڑ رہی ہے۔ تو تمام اپوزیشن جماعتوں سے بھی میری گزارش ہے، ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دھرنوں میں شرکت کریں اور حمایت کا اعلان کریں تاکہ ایک وزن پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں حکمران طبقہ پیچھے ہٹ سکے۔ بہت شکریہ سر۔ دیکھیں، میں کسی ایک فرد کو نہیں، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نااہلی، بیڈ گورننس، کرپشن کا ایک حسین امتزاج اور پاکستانی قوم کے لیے ایک بدترین بندوبست ہے، اور یہ سب فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو وزیر صاحب ہیں یہ تو ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتے۔ ایم کیو ایم کا کوئی فرد کراچی کے 5,500 پولنگ اسٹیشن میں سے ایک بھی نہیں جیتا۔ ان کو ایم این اے بنا دیا گیا، ان کو وزیر بنا دیا گیا، ان کو مسلط کر دیا گیا۔ نون لیگ پورے ملک سے پتہ نہیں 10 یا 11 سیٹیں بھی پتہ نہیں جیتی ہے کہ نہیں جیتی، یہ حکومت میں آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی خود فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے۔ او بھائی، صدر زرداری کس کے ووٹ سے صدر ہیں؟ چیئرمین سینٹ کس کے ووٹ سے چیئرمین سینٹ ہے؟ عمران خان کی حکومت پوری پی ڈی ایم نے، جس میں نون لیگ، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور میرے خیال ہے اچکزئی صاحب بھی تھے نا اس وقت، یہ سب لوگ شامل تھے۔ چلتی ہوئی حکومت کو گرا دیا، کس کے کہنے پہ گرایا؟ ایسا کیا سیکیورٹی رسک بتایا جا رہا تھا جو اچانک سے تبدیل ہو گیا؟ تو یہ قوم کب تک یہ تماشا دیکھتی رہے گی؟ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اس لیے کسی ایک وزیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا ٹولہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم پر مسلط ہو کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور نورا کشتی ہے یہ۔ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ اگر آپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو نورا کشتی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تینوں ایک ہیں، تینوں رسپانسبل ہیں۔ اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی آج نہیں، 4-5 سال سے کیس کیے ہوئے ہیں، اور 2 سال پہلے بھی ہم نے اس کو ریوائز کیا۔ لیوی کے حوالے سے ہم نے آئینی عدالت میں کیس کیا ہوا ہے، 2 مہینے تک تو نمبر ہی نہیں لگا اس کا۔ آئی پی پیز شامل ہیں نا بجلی کی قیمتیں، اس لیے تو ہیں کہ آئی پی پیز اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور یہ سارا پورا کمپریہنسو کیس ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے جو لیوی ہے اس پر بھی ہم نے کیا ہوا ہے، لیکن آج تک اس کی ڈیٹ نہیں لگ سکی ہے، ججز چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں۔ آئی پی پیز کو جانتے تھے آپ؟ ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، پوری قوم کو پتہ چل گیا یہ آئی پی پیز کا چکر اور دھندا کیا ہے۔ تو یہ کامیابی ہے کہ ناکامی ہے؟ پھر اس کے بعد یہ صرف اتنا نہیں ہوا، پہلی مرتبہ حکومت کو معاہدے میں باندھا، اس کے بعد اس کا فالو اپ کیا، اور آپ اپنا بل، آپ اگر اتنے ہی یونٹ جو آپ نے آج سے 2 سال پہلے استعمال کیے تھے، جون، جولائی، اگست، اگر اتنے ہی یونٹ آپ نے اس سال استعمال کیے ہیں تو دھرنے سے پہلے اور دھرنے کے بعد اور معاہدے کے بعد اس کو دیکھیے گا، 10 سے 16 روپے پر یونٹ کا آپ کو اور پوری قوم کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیوی کا مطلب کسی کو پتا تھا کیا ہے یہ؟ اور پیٹرولیم کی قیمت کیا ہوتی ہے، ڈیم ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن قیمت میں کتنا لیتے ہیں، اور ریفائنڈ آئل جو ہوتا ہے، جو امپورٹڈ ہوتا ہے اور جو لوکل ہوتا ہے، اس کی قیمتوں میں کتنا فرق ہے، اور حکومت کتنی ڈنڈی مار رہی ہے۔ سب تعلیم ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک قومی مطالبہ بن رہا ہے۔ جماعت اسلامی قومی نیریٹو عوام کے مسئلوں پر پیدا کر رہی ہے، ورنہ تو کسی کو ان مسائل پر بات کرنے کی کا کوئی ہے ہی نہیں، تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری کامیابی ہے، باقی ہم عوام کے ساتھ موجود ہیں، اور اسی طرح سے ہوتا ہے جب آپ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، آپشن محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پوری دنیا میں دیکھ لیں باؤنس بیک کرتی ہے، بنگلہ دیش میں بھی تو اسی طرح کے سوال ہوتے تھے، 3 سیٹوں پہ آ گئے، 2 سیٹوں پہ آ گئے، 3.25 کروڑ ووٹ دے دیے بنگلہ دیش میں لوگوں نے جماعت اسلامی، اسی جماعت اسلامی کو، جس کو وہ غدار کہتے تھے، جس کو پھانسیوں پہ جو ہے لٹکا رہے تھے۔ تو پاکستان کے عوام بھی بلاخر آپشن ہی کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، چوائس کیا ہے پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ؟ مجھے آپ بتائیں۔ اگر پاکستان کے حالات کو اور نظام کو درست کرنا ہے، دیانتداری سے کام کرنا ہے، سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، پراپر ڈیموکریسی لانی ہے، تو آپشن ہی نہیں ہے۔ تو بلاخر ابھی ہم انتخابی مہم تو نہیں چلا رہے، ابھی تو ہم ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے تو خود بخود لوگوں کی رائے بدلنا شروع ہو جائے گی۔